بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے موت کی پہلی رات کیا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے وقت مومن کو سب سے پہلے قبر میں راحت، پھولوں اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری ملتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری لے لو، تم اچھی طرح سے اچھی جگہ آ گئے ہو۔ اور جن لوگوں نے قبر تک تمہارے جنازے میں شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا ہے، اور جو تمہارے جنازے میں شریک ہوا ہے وہ سچا مسلمان ہے، اور جس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو، کیونکہ بوڑھے پڑوس سے مرنے والے کو اذیت پہنچتی ہے، جیسے کہ زندہ آدمی کو اپنے بوڑھے پڑوس سے اذیت پہنچتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ میت کے جنازہ میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو غمگین اور رنجیدہ ہو کر ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ میت کو دفن کر دیتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں، اور فرشتے قبر سے مٹی اٹھا کر لوگوں پر پھینک دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنی دنیا میں چلے جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بلا دیا ہے، تو اور میت کا سب رنج و غم بھول جاتے ہیں اور اپنے اپنے دینی اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ مرنے والا ان کا کوئی تھا ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا، تو ایک صاحب نے دیکھا گویا وہ دوزخ میں ہے، تو اسے بہت غم پہنچا۔ کچھ دن بعد پھر اسے دکھائی دیا کہ وہی شخص اب جنت میں ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، پہلے تم دوزخ میں نظر آئے اور اب جنت میں ہو، تو تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہوا، اور یہ کیا چیز اس کا سبب بنی؟ تو اس جنتی شخص نے جواب دیا کہ ابھی ایک نیک شخص میرے پڑوس میں دفن ہوا ہے، تو 40 آس پاس والے لوگوں کے لیے اس کی شفاعت منظور ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اور میں بھی ان میں شامل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ، جو شخص تیری رضا حاصل کرنے کے لیے قبر تک کسی جنازہ کے ساتھ چلے تو اس کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اسے یہ بدلہ ملے گا کہ اس کی وفات کے روز میرے فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جائیں گے، اور میں روحوں میں اس کی روح پر رحمت نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، جو میت کو تیری رضا کے لیے قبر تک چھوڑنے جائے اس کی کیا جزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی جزا یہ ہے کہ میرے فرشتے اسے قبر تک چھوڑنے جائیں گے اور روحوں میں اس کی روح پر رحمت کی دعا کریں گے۔ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی موت کسی جگہ ہونا ہوتی ہے، وہاں کے لیے اس کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور وہ وہاں پر جا پہنچتا ہے، اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور پھر قیامت کے روز قبر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ یا اللہ، یہ تیری امانت ہے جو تو نے میرے سپرد کی تھی۔ ابن ابی دنیا نے سلیمان بن عبد الملک روایت فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے تو زمین کے حصے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مومن بندہ فوت ہو گیا ہے، تو زمین آسمان اس کے لیے رونے لگتے ہیں، تو خدائے رحمان فرماتا ہے، تم میرے بندے پر کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں، اے رب کریم، وہ زندگی میں جب بھی ہمارے اوپر سے گزرتا تھا تیرا ذکر کیا کرتا تھا۔ ابن ابی دنیا نے القبور میں اور ابن مندہ نے حضرت عمر بن زر سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنی قبر میں آتا ہے تو قبر اس سے پوچھتی ہے، فرما بردار ہو یا نافرمان؟ اگر وہ نیک ہوتا ہے
تو ایک فرشتہ قبر کے ایک پہلو سے پکار کر قبر سے کہتا ہے، اے قبر، تو اس کے لیے سرسبز ہو جا، اس کے لیے رحمت بن جا، یہ اچھا بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا، یہ اچھی طرح سے تیرے پاس آیا ہے۔ تو قبر کہتی ہے، بس پھر تو عزت و احترام کا حقدار ہے۔ اور جب کافر کو اس میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے، میں تو جب تو میرے اوپر چلا کرتا تھا تجھ سے بغض رکھتی تھی، اب تیرا مجھ سے واسطہ پڑ گیا ہے، اب تجھے معلوم ہوا کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں۔ تو وہ اسے اس طرح سختی سے دبائے گی کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گی۔ ابن ابی دنیا نے حضرت بکر بن عبداللہ سے روایت کی ہے، فرمایا، جب ملک الموت کو مومن کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو جنت سے ایک پھول لایا جاتا ہے اور فرشتے سے کہا جاتا ہے، روح کو قبض کر کے اس پھول میں لے جاؤ۔ اور جب کافر کی روح کو قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو دوزخ سے ایک بوڑی لائی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے، اس کی روح قبض کر کے اس میں لے جاؤ۔ عبداللہ بن امام احمد نے زہد الزہد میں اور ابن ابی دنیا نے ابو عمران الجونی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب مومن کی وفات قریب ہوتی ہے تو جنت سے پھولوں کے گلدستے لائے جاتے ہیں اور اس میں مومن کی روح رکھ کر اوپر لے جائی جاتی ہے۔ ابن دنیا نے حضرت مجاہد سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مومن کی روح جنت کے ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ دنیا سے جدا نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ جنت سے اس کے لیے شاخیں لائی جاتی ہیں اور وہ انہیں سونگھتا ہے اور اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو دونوں دروازے اس کے لیے روتے ہیں۔